أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، میں بھی اور آپ بھی، اور کتاب کا جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس کے محقق ہیں محمد عزیر شمس۔ کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ان کا نام یاد ہو چکا ہوگا، امام ابن قیم الجوزیہ۔ اور یہاں پہ یہ تذکرہ کر دوں، شروع میں بھی تذکرہ میں نے یقیناً کیا ہوگا لیکن ہلکا سا اشارہ پھر کر دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے ابن قیم الجوزیہ۔ الجوزیہ اصل میں ایک مدرسے کا نام ہے جس کو قائم کرنے والے ابن الجوزی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو مدرسے کا نام پڑا المدرسہ الجوزیہ۔ اور ایسے مدارس کا کوئی نہ کوئی ناظم ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی محتمم ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا تھا، آج کی زبان میں مدیر ہوتا تھا کوئی نہ کوئی۔ تو ایک زمانے میں اس کے ناظم مقرر ہوئے ہمارے یہ مؤلف جو ہیں امام ابن القیم کے والد۔ تو اس مناسبت سے ان کو کہا گیا مدرسہ جوزیہ کے ناظم صاحب کا بیٹا، مدرسہ جوزیہ کے ناظم صاحب کے بیٹے۔ تو اس نام سے یہ معروف ہوئے کیونکہ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ محمد۔ ان کے والد کا نام کیا؟ ابو بکر۔ اب محمد عام نام ہے، یعنی کہ بہت سے لوگوں کا نام ہے۔ عام سے مراد یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں، اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن عام سے مراد یہ ہے کہ یہ نام مشہور ہے، بہت سے لوگوں کا ہے۔ تو اگر کہا جائے کہ امام محمد، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس امام کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کہا جائے گا امام ابن ابی بکر تو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ابو بکر بھی بہت سے لوگوں کا نام ہے۔ تو اس لیے یہ جس نام سے پھر معروف ہوئی وہ کیا نام تھا؟ ابن قیم الجوزیہ، کہ جوزیہ مدرسے کے ناظم صاحب کے بیٹے۔ اور یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 751 ہجری میں، 751۔ اگر ہمارے کچھ بھائی درس میں بعد میں شریک ہوئے ہیں، شروع کی کلاسز میں نہیں تھے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ کتاب حاصل کریں۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو اس کتاب کا گروپ ہے واٹس ایپ پہ، اس کے جو ایڈمن ہیں ان کو میسج کریں، وہ آپ کو اس کتاب کا PDF بھیج دیں گے۔ PDF کو آپ پرنٹ کروائیں، کتابی شکل دیں، جلد کروائیں، اور درس کے دوران اپنے ہاتھ میں کتاب بھی رکھیں، قلم بھی رکھیں، پھر انشاءاللہ اس کتاب سے آپ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو آج اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 71 اور اس کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اور یاد رہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر عبدالباسط سے مراد میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی۔ تو اس کتاب کا جو صفحہ نمبر ہے وہ بھی میں بتا دوں، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 107۔ لیکن اصل جو ہمارا آج کا درس ہے اس کی طرف آنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ درس جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے 2-3 لائنیں چھوڑ دی تھیں، 2-3 سطریں رہ گئی تھیں۔ اللہ جزائے خیر دے، ہماری ایک بہن کو، ہماری ایک بیٹی کو، ہماری ایک شاگردہ کو اس نے میسج کیا اور بتایا کہ 2-3 لائنیں رہ گئی تھیں، 2-3 فوائد رہ گئے تھے۔ اور وہ کس صفحے سے بنتے ہیں؟ وہ صفحہ نمبر 69 معذرت کے ساتھ 69، صفحہ نمبر 69 اور یہ اس ایڈیشن کے مطابق
جس ایڈیشن کے محقق ہیں محمد عزیر شمس، اور اگر کسی کے پاس دوسرا ایڈیشن ہے تو اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر بنے گا 104 104۔ تو یہ صفحہ نمبر 69 79، یہاں پہ جو بنے گی لائن سطر وہ ہے تیسری۔ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں من سبقت له سابقۃ السعادہ دل علی الدلیل قبل الطلب۔ من سبقت لہو، جس کے لیے طے ہو چکی، جس کے لیے طے ہو چکا سعادت کا اعزاز، جس کے لیے طے ہو چکا سعادت کے میدان میں آگے نکلنا، تو من سبقت لہو جس کے لیے طے ہو چکا سابقۃ السعادہ سعادت کا اعزاز، یعنی کہ جس کی تقدیر میں لکھا جا چکا کہ کیا ہوگا، سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا، خوش بخت ہوگا۔ دل علی الدلیل، اس کی دلیل کی جانب رہنمائی کر دی جاتی ہے قبل الطلب، درخواست کرنے سے پہلے، مطالبہ کرنے سے پہلے، دعا سے پہلے، پہلے اس کے کہ وہ دعا کرے، پہلے اس کے کہ وہ سوال کرے، اس سے پہلے ہی اس کی رہنمائی دلیل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اور دلیل سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ دلیل سے مراد یہاں پہ قرآن ہو سکتا ہے، دلیل سے مراد یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ تو مفہوم کیا ہوا پھر اس فائدے کا کہ جس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ سعادت مند ہوگا، وہ اہل جنت میں سے ہوگا، وہ اہل ایمان میں سے ہوگا، اور اللہ نے اسی کی تقدیر میں سعادت لکھی ہے، جنت لکھی ہے، جو جنت کے لائق ہے، جو سعادت کے لائق ہے، جو ایمان کے لائق ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کون اس کے لائق ہے، کون اس کے قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں رہبر کی طرف، رہنما کی طرف، دلیل کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف، قبل الطلبی، مطالبہ کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد کا فائدہ، اذا اراد القدر شخصا، جب تقدیر کسی شخص کا ارادہ کر لے، بدر فی ارض قلبہ بذر التوفیق، آپ اس کو بدر التوفیق بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جب تقدیر کسی شخص کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے دل کی زمین میں توفیق کا بیج بو دیتے ہیں۔ تقریباً مفہوم وہی ہے جو پہلے فائدے کا مفہوم ہے کہ جس کی تقدیر میں سعادت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی زمین میں کون سا بیج بو دیتے ہیں؟ توفیق کا۔ اس کو اللہ توفیق دیتے ہیں، کس چیز کی؟ ایمان لانے کی توفیق دیتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی۔ اسی لیے اہل جنت کیا کہیں گے؟ جنت میں پہنچ کے کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کے ترانے گاتے ہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا یہاں پہنچنے کی، جنت میں آنے کی۔ اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، وہ توفیق نہ دیتا، تو ہم ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہدایت پا لینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک عجیب بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم سب جان چکے کہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اب کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ اللہ کی منت کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ میرے والد کو ہدایت دے، یا اللہ میری والدہ کو ہدایت دے، یا اللہ میرے اولاد کو ہدایت دے، یا اللہ میرے خاندان کو ہدایت دے۔ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہدایت اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی، تو صبح و شام اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے رابطے کریں، اللہ کی منت و سماجت کریں۔ لیکن شیطان ہمیں کس طرف لگا دیتا ہے؟
شیطان ہمیں گمراہی کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ذہن میں یہ سوچیں، اچھا جی تو جن کو ہدایت نہیں ملی ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ سوچیں، یہ خیالات، یہ وسوسے کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ علیم اور علام ہیں، اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کے قابل ہے، جو اس کے لائق ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان چکروں میں پڑیں، ان وسوسوں کا شکار بنیں کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، اس کو ہدایت کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دی، اس کی بجائے جب آپ نے جان لیا ہدایت کا مالک وہ ہے اور آپ کو ہدایت کی سخت ضرورت ہے ورنہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اللہ کی منت کریں، اللہ کی سماجت کریں، اور یاد رکھیں اگر آپ اللہ کی منت کریں اللہ آپ کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ چند دن پہلے کسی نے سوال کیا تو میں نے اس سے یہ کہا تھا مجھے یہ بتائیں، وہ کوئی شاگردہ تھی، بیٹی تھی ہماری، کوئی علم کے لحاظ سے بیٹی، سوال یہ اسی بارے میں تھا، جی لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی نے کسی کو قتل کر دیا ہو اور عدالت نے اعلان کر دیا ہو کہ آپ کے بھائی کو اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، اس کے قصاص میں پھانسی دی جائے گی یا تلوار سے گردن اڑا دی جائے گی۔ اور ابھی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ مثال میں سعودیہ کی دے رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ممالک میں تو پھر بھی پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی معاف کرو، یا تنگ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وارث جو ہیں معاف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم سعودیہ کی مثال دیتے ہیں۔ سعودیہ میں قتل ہوا، جج نے سزا سنا دی کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کب کیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ 6 مہینے بعد۔ کب قتل کیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ 1 سال کے بعد۔ اب آپ مقتول کے وارثوں کے پاس گئے ان کو راضی کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، بڑی آپ نے منتیں کیں، بڑی آپ نے درخواستیں کیں، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کو دھتکار دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ بھائی کی خاطر آپ پھر جائیں گے؟ وہ پھر دھتکار دیں گے، پھر جائیں گے، وہ پھر دھتکار دیں گے، آپ پھر جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی دن یہ نہیں کہنا کہ دفع کرو نہیں تو نہ صحیح، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے دفع کرو نہیں تو نہ صحیح، آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارا بھائی قتل کر دیا جائے گا، اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ تو بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کو بار بار انہی کے پاس جانا ہے، کبھی خود جائیں گے، کبھی رشتہ داروں کو لے کر جائیں گے، کبھی کسی اور معزز شخص کو لے کر جائیں گے، کبھی علماء کو ساتھ لے کر جائیں گے، کبھی کسی گورنر کو ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہ اس سے کہیں زیادہ آپ حاجت مند ہیں ہدایت کے معاملے میں، کس کے؟ اللہ رب العزت کے۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ اعتراض کریں کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن آپ اللہ پہ یقین رکھیں، حسن ظن رکھیں، تو اب آپ ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ اگر آپ کے والد صاحب کفر و شرک میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ کب تک؟ مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، جب تک آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، فوت نہیں ہو جاتے، جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے، اسلام نہیں لے آتے، توحید میں، تب تک آپ اللہ کی منتیں کرتے رہیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، جو کچھ آپ کو، جیسے بھی آپ کو اللہ کو راضی کرنا پڑے آپ راضی کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب تقدیر کسی شخص کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی زمین میں توفیق کے بیج بو دیتے ہیں۔ ثم سقاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رغبت و رہبت کا پانی پلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ پانی۔ بیج کو، زمین کو پانی کی ضرورت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دینے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں۔ کس کا؟ رغبت کا اور رہبت کا۔ کیا مطلب؟ شوق کس چیز کا؟ جنت کو پانے کا۔ اللہ اس میں شوق پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایمان پہ پکا رہے، اور ڈر پیدا کر دیتے ہیں جہنم کی آگ سے، اللہ کے غضب سے، قبر کے عذاب سے۔
تو یہ چیزیں بھی اللہ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ توفیق سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے اور ایمان پہ صحیح معنوں میں پختہ ہو جائے اور نیک اعمال بھی بجا لائے۔ ثم اقام علیہ ناطور المراقبہ، ناطور کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے جو چوکیدار رکھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناطور، محافظ۔ المراقبہ کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ المراقبہ کا معنی ہوگا اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ تو اب پہلے اللہ نے توفیق کا بیج بویا، پھر اللہ اس کو پانی پلاتے ہیں رغبت اور رہبت کا، ثم قام علیہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کھڑا کر دیتے ہیں، نگران مقرر کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ مراقبہ کے محافظ کو۔ اور مراقبہ کا معنی کیا بتایا میں نے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیتے ہیں، اپنی نگرانی کا خوف، اور یہ چیز جو ہے یہ کیا بن گئی؟ محافظ بن گئی۔ محافظ کس کے لیے؟ اس ایمان کے لیے جو آپ قبول کر چکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف پیدا کر دیتے ہیں تو بندہ ایمان پہ پختہ رہتا ہے، کفر و شرک کی طرف نہیں جاتا، بدعات کی طرف نہیں جاتا، کبیرہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ وَاسْتَخْدَمَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں حارس العلم، علم کے چوکیدار کو۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ علم کا چوکیدار یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں، جس علم کی روشنی میں، جس علم کی حفاظت میں وہ گمراہیوں سے محفوظ رہتا ہے، کفر و شرک سے محفوظ رہتا ہے، کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب کیا کیا بندوبست ہو چکے ہیں؟ توفیق کا بیج ہے، رغبت و رہبت کا پانی ہے، اور اس ایمان کی کھیتی کی حفاظت کے لیے ایک محافظ بھی مقرر کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ المراقبہ، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اور پھر علم کا چوکیدار بھی بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ ایمان محفوظ رہے، توحید محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی، اتنا اہتمام ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الزَّرْعُ قَائِمٌ عَلَىٰ سُوقِهِ، کھیتی جو ہے وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو جائے گی۔ پھر کھیتی اپنے تنے پہ کھڑی ہو جائے گی، ان کے ایمان جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، ایمان کا درخت بہت مضبوط ہوگا۔ تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا چاہیے، دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے محتاج ہیں، کس کے؟ اللہ رب العزت کے۔ اور یہ پیغام ملا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری توحید محفوظ رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، تو ہم جنت کا شوق رکھیں، جہنم سے ڈرتے رہیں، اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اور علم لیں تاکہ علم کی روشنی میں ہم شرک و بدعات سے بچے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں شرک کر بیٹھیں، لا علمی میں منہ سے کفری الفاظ ادا کر بیٹھیں۔ تو جب آپ اللہ سے توفیق مانگیں گے، رغبت و رہبت رکھیں گے، جنت کا شوق رکھیں گے، عذاب کا ڈر رکھیں گے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے، علم بھی لیتے رہیں گے، علم کی روشنی میں چلیں گے، تو آپ کے ایمان کی کھیتی بڑی مضبوط ہوگی، ایمان کا درخت بڑا مضبوط ہوگا۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں صفحہ نمبر 71 کی طرف، 71، اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق کون ہے؟ محمد عزیر شمس، اور دوسرے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر 107، 107۔ امام صاحب کہتے ہیں قاعدہ، کہ ایک قاعدہ لے لیں، ایک اصول لے لیں۔ کہتے ہیں لیس فی الوجود الممکن سبب واحد مستقل بالتأثیر۔ وجود سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کائنات، دنیا۔
الممکن کا مطلب کیا ہے؟ الممکن وہ چیز جس کا ہونا بھی ممکن ہو، نہ ہونا بھی ممکن ہو۔ اصل میں منطقی لوگ جو ہیں ان کے ہاں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک واجب الوجود، یہ کون؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کا وجود ضروری ہے ازل سے ابد تک، تو اللہ کیا ہوئے؟ واجب الوجود۔ اور میں اور آپ کیا ہیں؟ ممکن الوجود۔ پہلے نہیں تھے، آج ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ممتنع لذات ہی، ان کے وہ نہیں ہیں بالکل اور نہ ہوں گی۔ تو یہاں پہ تذکرہ کیا ہے میرا اور آپ کا، کائنات کا، ان چیزوں کا جن کا وجود ہے لیکن عارضی وجود، فنا ہونے والی۔ تو کہتے ہیں لیس فی الوجود الممکنی، نہیں ہے کائنات میں، دنیا میں سبب واحد، ایک بھی ایسا سبب مستقل بالتاثیر جو اپنا اثر ڈالنے میں تنہا ہو۔ یعنی کہ دنیا میں ہمارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ اسباب کے ذریعے، ایسے ہی ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اسباب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک بھی ایسا سبب نہیں ہے جو تنہا آپ کا کام کر سکے اور اس ایک سبب کی وجہ سے آپ کے سارے کام ہو جائیں۔ ایسا کوئی بھی سبب نہیں ہے۔ بل لا یؤثر سبب البتہ، بلکہ کوئی بھی سبب قطعی طور پہ اثر نہیں ڈالتا، مؤثر نہیں ہوتا، الا مگر 2 چیزوں کے ساتھ۔ نمبر 1 بانضمام سبب آخر الیہ، کسی اور سبب کے اس سبب کے ساتھ مل جانے سے۔ اکیلا ایک سبب اس سے آپ کا کام ہو جائے، نہیں، ایک سبب کے ساتھ دوسرا سبب ملے گا، تیسرا سبب ملے گا، پھر جا کر آپ کا کام ہوگا۔ وانتفاء مانع یمنع تاثیرہ، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کوئی مانع نہ ہو، یمنع تاثیرہ، جو سبب کے اثر ڈالنے میں مانع ہو، ایسا کوئی مانع نہ ہو جو اس سبب کے اثر میں کیا بن جائے؟ رکاوٹ بن جائے، تب جا کے آپ کا کام ہوگا۔ سبب تنہا نہ ہو بلکہ اس سبب کے ساتھ کیا مل جائیں؟ کئی اسباب مل جائیں اور کوئی مانع بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جی، آپ مکان کی طرف آ جائیں، مکان بناتے ہیں ہم، سب سے پہلے ہم کیا خریدتے ہیں؟ زمین۔ زمین خریدنے میں ہی ہم نے کئی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے ہم محتاج ہیں پیسوں کے، پھر جی دائیں بائیں لوگوں سے پوچھنا کہ یار کوئی ادھر جگہ خالی ہے، کوئی پلاٹ خالی ہے، کتنے لوگوں کے محتاج ہوئے آپ؟ پھر جب ایک پسند آ گیا تو آپ مشورہ کریں گے 5-6 آدمیوں سے، گنتے جائیں کتنے لوگ کے آپ محتاج ہو رہے ہیں۔ پھر جی اب یہ زمین، یہ پلاٹ اپنے نام پہ لگوانا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ کے آپ محتاج ہوں گے، کتنے اداروں میں جائیں گے، کتنے لوگوں کے اس پہ سائن ہوں گے، کتنے گواہ اس کے اوپر سائن کریں گے، آپ اس گواہ کو لے کر آئیں گے، اس گواہ کو لے کر آئیں گے، آپ کا وہ جو آپ کے ملک نے آپ کو کارڈ دے رکھا ہے، آپ اس کے بھی محتاج ہیں اس موقع پہ، اور یہاں پہ آپ اس حکومتی ادارے کو پیسے دیں گے، فیس دیں گے، جو آپ کے نام پہ رجسٹر کرے گا اس زمین کو، اس پلاٹ کو، اور یہ بھی آپ نے ایک مرحلہ طے کیا ہے۔ اس کے بعد جی اب میں نے مکان بنانا ہے جی، اب آپ لوگوں سے پوچھیں گے سب سے پہلے، یار میں اس کا کوئی نقشہ بناؤں کہ اس کے بغیر ہی کام چلا لوں؟ جی بنانا ہے جی، کس انجینئر سے رابطہ کروں جی؟ وہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ آپ جانتے ہیں اسے، ذرا اس کو فون کریں، اسے ٹائم لے کر دیں۔ دیکھیں کتنے لوگوں کے محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ۔ اب جائیں گے کس کے اوپر؟ گاڑی کے اوپر، گاڑی کے بھی محتاج ہو گئے۔ اس کے آفس میں پہنچیں گے، پہلے آپ کو وہ براہ راست نہیں ملے گا، اس کا باہر سیکرٹری بیٹھا ہوگا، پہلے اس کو بتائیں گے کیوں آیا ہوں جی، اب اس کے بھی محتاج ہو گئے آپ۔ پھر اندر آپ کی ملاقات ہوگی، اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے، وہاں پہ پتہ نہیں کتنی چیزوں کے آپ محتاج بنیں گے۔
پھر آپ کو کتنے دنوں کے بعد کتنے پھولوں کے بعد وہ ملے گا نقشہ. اب جناب آپ محتاج ہیں کس کے؟ ٹھیکیدار کے. اور ٹھیکیدار جو ہے اس کے ساتھ کئی معاملات آپ کہتے ہوں گے, کئی میٹنگیں ہوں گی, کئی لوگوں کو آپ بلائیں گے کہ یہ ٹھیکیدار میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے, مشورہ لیں گے کئی لوگوں سے, جن سے مشورہ لے رہے ہیں ان کے آپ محتاج ہو رہے ہیں. اب جناب ٹھیکیدار سے سب کچھ طے ہو گیا, یہاں پہ بھی پیسوں کے آپ دوبارہ محتاج ہوئے. اچھا اس کے بعد جی آپ اب محتاج ہیں اس آدمی کے جو آپ کو گائیڈ کرے, اینٹیں کہاں سے لینی ہے, سیمنٹ کہاں سے لینا ہے, سریا کہاں سے لینا ہے. پھر ان کو فون کریں گے, ان کے پاس جائیں گے. مکان بنانے میں ہی پتہ نہیں آپ کتنے لوگوں کے کتنے اسباب کے محتاج ہو گئے. تو امام صاحب یہ, اور اچھا, اور پھر مکان تب بنے گا جب راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی بدماش آ جائے اور وہ آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے اور آپ کو وہاں سے ویسے ہی بھگا دے, اور آپ کے مکان بنانے کے خواب سارے بکھر جائیں گے, کیونکہ کیا آ گیا, مانے آ گیا, رکاوٹ کھڑی ہوگی. یا کوئی حکومتی ادارہ رکاوٹ بن جائے, وہ کہے اس جگہ آپ مکان نہیں بنا سکتے, اس جگہ میں یہ مسئلہ ہے, اس جگہ یہ تو حکومت کی زمین ہے, مانے آ گیا. یا ہو سکتا ہے کوئی آدمی آ جو کہے یہ تو پلاٹ میرے نام پہ رجسٹر ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا یہ آپ کے لیے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سبب ایسا نہیں ہے جو تنہا اثر ڈال سکے, بلکہ اس سبب کے ساتھ مزید اسباب ملیں گے تب آپ کا کام ہوگا, اور صرف اسباب ملنے سے کام نہیں ہوگا, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. بل لا یؤثر سبب, البتہ بلکہ کوئی بھی سبب اثر نہیں ڈالے گا البتہ قطعی طور پہ, الا مگر کب, بانضمام سبب آخر الیہ, جب اس کے ساتھ کوئی اور سبب مل جائے, وانتفاء مانع یمنع تاثیرہ, اور جب کوئی ایسا معنی نہ ہو جو سبب کے اثر ڈالنے میں رکاوٹ بنے. ھذا فی الاسباب المشہودۃ بالعیان وفی الاسباب الغائبہ والاسباب المعنویہ. یہ قاعدہ, یہ اصول جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے, یہ ان اسباب میں بھی ہے جنہیں آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے, ملاحظہ جن کا کیا جا سکتا ہے, اور ان اسباب میں بھی جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں, اور وہ اسباب جو معنوی ہیں یعنی کہ نظر نہیں آتے. اب امام صاحب خود مثال دے رہے ہیں, امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کا تاثیر الشمس فی الحیوان والنبات, جیسا کہ سورج کا اثر ڈالنا جاندار چیزوں پہ, والنبات اور اگنے والی چیزوں پہ, نباتات پہ, فإنہ موقوف علی اسباب اخر, بے شک یہ جو ہے انہ یہ کیا, سورج کا اثر, سورج کا اثر جو ہے اس کا دار و مدار ہوگا علی اسباب اخرى, دیگر اسباب پہ. وہ کیا ہو سکتی ہیں, من وجود محل قابل, ایسا محل ہو قابل جو قبول کرنے والا ہو, کس کو, سورج کے اثر کو, سورج کے اثر کو وہ کیا کرنے والا ہو, قبول کرنے والا ہو. کیا مطلب, بہت سی کھیتیاں ایسی ہیں, بہت سے پھل ایسے ہیں جن میں بنیادی کردار ہوتا ہے کس کا, دھوپ کا, سورج کا. لیکن کیا سورج تنہا کافی ہے کسی فصل کے اگنے کے لیے؟ بالکل نہیں. زمین زرخیز ہونی چاہیے, زمین محل ہے, زمین زرخیز ہو, کھیتی ایسی ہو جو دھوپ کو قبول کرتی ہو, جو دھوپ سے فائدہ اٹھانے والی ہو, اور پانی اور کیا کیا چیزیں, کیا کیا اسباب ہیں, پھر جا کر کہیں پھل پیدا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ تاثیر الشمس فی الحیوان والنبات, جیسا کہ سورج کا اثر ڈالنا جاندار چیزوں پہ, والنبات اور اگنے والی چیزوں پہ, نباتات پہ, کھیتیوں پہ. فإنہ موقوف, پس بے شک یہ جو ہے سورج کا جو اثر ہے اس کا دار و مدار ہے دیگر اسباب پہ. وہ دیگر اسباب کیا ہیں, من وجود محل قابل, ایسا محل ہونا چاہیے, ایسی جگہ ہونی چاہیے جو قبول کرنے والی ہو, کس کو, سورج کے اثر کو.
سورج کی تاثیر کو، واسباب اخر، اور دیگر کئی اسباب، تنضم الی ذلک سبب، جو اس سبب سے جا ملیں گے. یہ جو پہلا سبب ہے اس سے جا ملیں گے. پہلا سبب کیا؟ وہ سورج کا اثر ڈالنا. وَكَذَلِكَ، یہ پہلی مثال ہوگی. دوسری مثال کہتے ہیں وَكَذَلِكَ حصول الولدی، ایسے ہی اولاد کا حصول، موقوف، اس کا دار و مدار ہے، علی عدت اسباب، متعدد اسباب پہ، ایک سبب پہ نہیں. غیر وطء الفحل، فحل کس کو کہتے ہیں؟ نر کو، سانڈ کو، خامند کو. خامند کے مباشرت کرنے کے علاوہ، وطئی کا مطلب کیا؟ مباشرت، یعنی کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، ازدواجی جو تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ صرف خامند کے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے اولاد پیدا نہیں ہو جاتی. اور کئی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ محل اس قابل ہو، یعنی کہ عورت جو ہے وہ بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، خامند اس سے تعلق قائم کرتا ہے لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، کیا بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا. اور اس کے علاوہ کئی امور ہیں، اس کے علاوہ بھی. وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَسْبَابِ مَعَ مُسَبَّبَاتِهَا، اسی طرح سب اسباب ہیں، مع مسبباتها، ان امور کے ساتھ جن کے لیے وہ سبب ہیں. سارے اسباب کا یہی معاملہ ہے ان امور کے ساتھ جن امور کے لیے یہ سبب بنے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھانے کے بعد اب بنیادی اور اہم بات کی طرف اب آ رہے ہیں امام صاحب، جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں فَكُلُّ مَا يُخَافُ وَيُرْجَى مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، مخلوقات میں سے ہر وہ جس سے ڈرا جاتا ہے اور امیدیں لگائی جاتی ہیں. آسان الفاظ میں کہ مخلوقات میں سے جس سے لوگ ڈرتے ہیں اور جس پہ کیا لگاتے ہیں؟ امیدیں. فَأَعْلَى غَایَاتِهِ، فَأَعْلَى غَایَاتِهِ أَن يَكُونَ جُزْءَ سَبَبٍ غَيْرَ مُسْتَقِلٍ بِالتَّأْثِيرِ، تو اس کی غایت کی انتہا یہ ہے، اس کی غایت کی انتہا یہ ہے کہ وہ کیا بن جائے گا؟ وہ کسی سبب کا ایک حصہ بن جائے گا. غیر مستقل بالتاثیر، وہ اثر ڈالنے میں تنہا نہیں ہوگا، وہ تنہا کچھ نہیں کر سکے گا. جس سے آپ ڈرتے ہیں اور اللہ کو بھول کے آپ اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، وہ اکیلا آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. اور جس کے اوپر آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کسی ایک سبب کا وہ ایک حصہ ہوگا، پورا سبب بھی نہیں ہوگا. اور ممکن یہ ہے کہ وہ سبب بھی نہ ہو. جیسے قبر والے ہیں فوت شدہ، یہ تو بیچارے سبب بھی نہیں ہیں، یہ سبب بھی آپ خام خواہ ان سے ڈرتے رہتے ہیں، خام خواہ ان سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، جبکہ وہ نہ نقصان پہنچانے میں کچھ سبب ہیں نہ فائدہ دینے میں سبب ہے. لیکن دیگر جن لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں اور جن پہ آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی تنہا کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی آپ کو نقصان اگر پہنچنا ہے تو اس میں سبب کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. فائدہ پہنچنا ہے تو اس میں بھی وہ کیا ہے؟ ایک پارٹ، ایک حصہ ہے. مثال کے طور پہ جس سے آپ ڈرتے ہیں، جی آپ کو گولی مار دے گا، آپ کو قتل کر دے گا، تو وہ بھی گولی مارنے میں پہلے پسٹل کا محتاج ہے. پسٹل چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اس سے پہلے اس کو آپ کے بارے میں معلومات لینی پڑیں گی، کب میں اس کو تنہا پاؤں گا، کب میں اس کو قتل کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبب کا ایک حصہ ہے، اور جس سے آپ نے امیدیں لگائی ہیں کہ آپ کو وہ کوئی جاب دلوا سکتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ سبب کا ایک حصہ ہے.
تو آپ نے یعنی کہ کہنا یہ چاہتے ہیں امام صاحب کہ ساری امیدیں آپ نے اس کے اوپر لگا رکھی ہیں جو سبب بھی پورا نہیں ہے، اور جو سبب کا مالک ہے اس کو آپ بھولے ہوئے ہیں، اس کو آپ نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ولا یستقل بالتاثیر وحدہ دون توقف تاثیرہ علی غیرہ الا اللہ الواحد القہار فلا ينبغي ان یرجى ولا یخاف غیرہ۔ شیخ محمد بڑا زبردست سبق ہے، دھیان سے چلیں۔ ولا یستقل بالتاثیر وحدہ دون توقف تاثیرہ علی غیرہ، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ولا یستقل بالتاثیر وحدہ، اثر ڈالنے میں کوئی تنہا ہو جبکہ اس کے اثر ڈالنے کا دار و مدار غیر کے اوپر نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہو جو اثر ڈالنے میں کیا ہو، تنہا ہو، اور اس کی تاثیر کا دار و مدار کسی اور کے اوپر نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ الواحد جو تنہا ہے، القہار جو سب پہ غالب ہے، سب پہ دبدبہ رکھنے والا ہے۔ فلا ينبغي ان یرجى ولا یخاف غیرہ، تو اس کے علاوہ کسی اور پہ امید نہیں لگانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ ہے امام صاحب کا اصل پیغام اس فائدے سے، اس قاعدے سے، کہ آپ کو بنیادی طور پہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ رب العزت سے، بنیادی طور پہ آپ کو امیدیں لگانی چاہیے اللہ رب العزت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کی خلاف ورزی سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا بُرْهَانٌ قَطْعِيٌّ، اور یہ قطعی دلیل ہے، یقینی دلیل ہے، کس بات کی؟ اس بات کی کہ علی ان تعلق الرجاء والخوف بغیرہ باطل، کہ امید اور خوف کو جوڑنا بغیرہ کس کے ساتھ؟ غیر اللہ کے ساتھ، باطل کیا ہے؟ باطل ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ اصل تو اللہ ہے، تو پھر امیدوں کا مرکز کسی اور کو بنانا اور کسی اور سے ڈرتے رہنا، یہ باطل ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ فُرِضَ، کیونکہ اگر فرض کر لیا جائے أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ مُسْتَقِلٌ وَحْدَهُ بِالتَّأْثِيرِ، کہ بے شک یہ ذالک، یہ کون؟ یہ غیر اللہ۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جو غیر اللہ ہے یہ تنہا ایک سبب ہے، بالتأثیری، اثر ڈالنے میں، آپ کی زندگی پہ اثر ڈالنے میں، آپ کا کوئی کام کرنے میں، یا آپ کو نقصان پہنچانے میں، یہ اکیلا جو ہے سبب ہے، ان کے اس کو کسی اور سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کر لیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں، دنیا میں ایسا ہے نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کہ کوئی ایسا سبب ہے جو تنہا آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کا فائدہ کر سکتا ہے، تو پھر بھی لکان سببیتہ من غیرہ، اس کا سبب بننا بھی اس کے غیر کی طرف سے ہے، لا منہ، اس کے اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اس کو سبب بھی تو کسی اور نے بنایا ہے نا۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اس کا سبب، اگر وہ اکیلا سبب اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی اس کا سبب بننا یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے غیر کی طرف سے ہے، اس کی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ مِن نَفْسِهِ قُوَّةٌ يَفْعَلُ بِهَا، خود اس میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے، یفعل بِهَا، جس قوت کے ساتھ یفعلو، وہ یہ کام کر سکے، وہ اپنا اثر ڈال سکے، وہ نقصان پہنچا سکے، وہ کوئی فائدہ دے سکے۔ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیونکہ لا حول، انسان کے پاس گناہ سے بچنے کی، مصیبتوں سے بچنے کی، شر سے بچنے کی قوت نہیں ہے،
ولا قوت، اور نہ ہی نیکی کرنے کی، فائدہ لینے کی طاقت ہے انسان کے پاس، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے۔ لا حول، حول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھرنا، حول اسی سے تحول ہوتا ہے نا، تو پھرنا، بچنا کس سے؟ مصیبت سے، گناہ سے، شر سے ممکن نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ ولا قوت، اور نیکی کرنے کی قوت، فائدہ لینے کی قوت، یہ بھی نہیں ملتی الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ جانتے ہیں کہ بڑے عظیم کلمات ہیں، یہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، ان کا بہت ثواب ہے، ان کے بڑے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام جو نماز کے بعد اذکار کیا کرتے تھے، ان میں ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اس میں آتا ہے۔ ایسے ہی اذان، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں نماز کے لیے آنا چاہتا ہوں، آؤں گا، کوشش کروں گا، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز کے لیے آنا ممکن نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دینا، گویا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے توفیق دینا، تو توفیق دے گا تو میں نماز پڑھ سکوں گا۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آئیے کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف۔ تو اس کے جواب میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کامیابی حاصل کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کلمات عاجزی پہ مبنی ہیں، ان میں عاجزی کا اظہار ہے، اور اس میں اللہ سے درخواست بھی ہے کہ یا اللہ مجھے قوت دے، مجھے توفیق دے۔ فَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ الْحَوْلُ كُلُّهُ، تو وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہے الحول کلہ، سب کا سب حول۔ کیا مطلب؟ گناہ سے بچانا، شر سے بچانا، مصیبتوں سے بچانا، یہ سب کا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ والقوت کلھا، اور ساری کی ساری قوت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ان کی نیکی کرنے کی قوت دینا، فائدہ لینے کی قوت دینا، مال حاصل کرنے کی قوت دینا، گاڑی لینے کی قوت دینا، اولاد لینے کی قوت دینا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فالحول والقوہ التی یرجى لاجلہما المخلوق ویخاف انما ہما للہ وبیدہ فی الحقیقہ۔ پس حول اور قوت، یعنی کہ حول سے مراد کیا لیں گے؟ گناہ سے بچنا، مصیبت سے بچنا، والقوہ، اور نیکی کرنا، فائدہ لینا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی مخلوق پہ امید لگائی جاتی ہے، وَيُخَافُ، اور کسی مخلوق سے ڈرا جاتا ہے، جبکہ دونوں چیزیں انما هو للہ، یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ اللہ کی ملکیت ہیں، وَبِيَدِهِ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے، فی الحقیقت، در حقیقت۔ فَكَيْفَ يُخَافُ وَيُرْجَى مَن لَا حَوْلَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ، تو کیسے اس سے ڈرا جائے اور اس پہ امیدیں لگائی جائیں، من لا حول لہ، جس کے پاس گناہ سے بچانے کی طاقت نہیں ہے، مصیبت سے بچانے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور نہ ہی نیکی کروانے کی طاقت ہے اور نہ ہی نفع دینے کی طاقت ہے۔ بل خوف المخلوق ورجاؤہ احد اسباب الحرمان ونزول المکروہ بمن یرجوہ ویخافہ، بلکہ مخلوق سے ڈرنا اور مخلوق پہ امیدیں لگانا یہ محرومی کے اسباب میں سے ایک ہے، اور یہ مصیبتیں آنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ مخلوق سے ڈرنا اور مخلوق پہ امیدیں لگانا محرومی کے اسباب میں سے ایک ہے، اور مصیبتیں آنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ کس پہ مصیبتیں آنے کے اسباب میں سے؟ بمن یرجوہ، اس پہ مصیبتیں آنے کے اسباب میں سے جو مخلوق پہ امید لگائے ہوئے ہے، ویخافو، جو مخلوق سے ڈرتا ہے۔ دیکھ لیں، یہ بھی بڑی عظیم بات کہہ گئے ہیں
کہ مصیبتیں انہی پہ آتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے ڈرتے ہیں، اور فوائد سے، مسلطوں سے وہی محروم رہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ امیدیں لگا لیتے ہیں۔ کسی اور پہ امید لگائیں اتنی جتنی ایک سبب پہ لگانی چاہیے۔ اصل امید کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت پہ۔ اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے بڑا اچھا ڈاکٹر مل گیا ہے، میں ڈاکٹر تلاش کر رہا تھا اپنے لیے، مجھے کوئی پیچیدہ بیماری ہے، اپنی والدہ کے لیے، والدہ بہت بیمار ہیں، اپنے بیٹے کے لیے اچھا ڈاکٹر مل گیا ہے، اچھا سبب مل گیا ہے، لیکن یہ یقین کہ ڈاکٹر کو میری بیماری کا صحیح پتہ تب چلے گا جب اللہ چاہے گا، جب اللہ اس کے ذہن میں ڈالے گا، اور صحیح میڈیسن وہ تب لکھ سکے گا جب اللہ اس کو لکھنے کی توفیق دے گا، اور دوائی تب اثر انداز ہوگی جب اللہ اس میں اثر پیدا کرے گا۔ تو پھر بنیادی امید کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے اوپر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں کس پہ باندھ لیتے ہیں؟ ڈاکٹر پہ یا میڈیسن پہ۔ فَإِنَّهُ عَلَىٰ قَدْرِ خَوْفِكَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ يُسَلَّطُ عَلَيْكَ، جس قدر آپ غیر اللہ سے ڈرتے ہوں گے اسی قدر اس کو آپ پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ شیطان کیا کہتا ہے جی؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آگے کیا آیت ہے؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ نے بتا دیا، کتنی دو عظیم آیتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کا غلبہ انہی پہ ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں شیطان کا غلبہ ان پہ نہیں چلتا۔ تو یہی بات امام صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس قدر آپ غیر اللہ سے ڈریں گے اسی قدر غیر اللہ آپ پہ مسلط ہوگا۔ وَعَلَىٰ قَدْرِ رَجَائِكَ لِغَيْرِهِ، اور جس قدر آپ غیر اللہ پہ امید باندھیں گے یکون الحرمان، اسی قدر آپ کو محرومی ملے گی۔ وَهَذَا حَالُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِ، اور یہ حالت ہے کس کی؟ تمام مخلوق کی۔ وَإِن ذَهَبَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ عِلْمًا وَحَالًا، اگرچہ یہ چیز اکثر لوگوں سے غائب ہے، اوجل ہے، علم کے لحاظ سے بھی حالت کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ علم کے لحاظ سے بھی اکثر لوگ جو ہیں انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور حالت بھی دیکھیں تو یہی لگتا ہے۔ فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَلَا بُدَّ، یاد رکھو کہ جو اللہ چاہے کانا وہی ہوتا ہے، ولا بد، اور لازمی طور پہ ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، اور جو اللہ چاہے وہ لازمی طور پہ ہوگا۔ وما لم یشاء، اور جو اللہ نہ چاہے لم یکن، نہیں ہوتا۔ ولو اتفقت علیہ الخلیقہ، اگرچہ اس پہ ساری مخلوقات کا کیا ہو جائے؟ اتفاق ہو جائے۔ یہاں پہ کون سی حدیث یاد آ رہی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث۔ عبداللہ ابن عباس سے کیا کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کا سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ دنیا، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر اتفاق کر لے اس بات پہ کہ آپ کو کوئی فائدہ دینا ہے، کوئی جاب دینی ہے، بیٹا دینا ہے، گاڑی دینی ہے، مکان دینا ہے، فرمایا لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، صرف وہی فائدہ دے سکیں گے جو اللہ نے پہلے سے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری دنیا متفق ہو جائے اس بات پہ کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے پہلے ہی آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2516، 2516۔
تو یہی بات کہی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے یہاں پہ۔ اس کے بعد امام صاحب ایک عنوان قائم کرتے ہیں، بڑا عظیم الشان عنوان ہے یہ بھی، کہ التوحید مفزع اعدائہ و اولیائہ۔ بڑا عظیم موضوع ہے کہ توحید جو ہے اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دوستوں کی جائے پناہ ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو بھی پناہ ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے؟ توحید میں۔ اور اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کو بھی پناہ کہاں ملتی ہے؟ توحید میں۔ کیسے جی؟ کہتے ہیں فَأَمَّا أَعْدَاؤُهُ، جہاں تک تعلق ہے اللہ کے دشمنوں کا، فَيُنَجِّيهِمْ، تو اللہ ان کو نجات دیتا ہے، بچاتا ہے، من قرب الدنیا، دنیا کی پریشانیوں سے، وشدائدها، اور دنیا کی مصیبتوں سے۔ قربت ان کی جمع ہے، شدائد شدت ان کی جمع ہے۔ تو اللہ کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو بچاتا ہے، نجات دیتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے اور دنیا کے مصائب سے۔ کس کے ذریعے؟ توحید کے ذریعے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، عنوان کیا تھا کہ توحید جائے پناہ ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی اور اللہ کے ولیوں کے لیے بھی۔ اب دلیل دے رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں نجات ملتی ہے دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مصائب سے۔ کس کے ذریعے؟ توحید کے ذریعے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 65 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کس پہ؟ کشتی پہ، دعوا اللہ، تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے بندگی کو، دعا کو خالص کرتے ہوئے، جن کے صرف اسی سے دعا کرتے ہیں۔ اس موقع پہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جب لہروں سے ڈر لگتا ہے، جب سمندر میں طغیانی آتی ہے، تب صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تب غیر اللہ کو نہیں پکارتے، یعنی کہ توحید کو اختیار کر لیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ لِلْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر اِلَى الْبَرِّ، کہاں پہ لے آتا ہے؟ خشکی پہ، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو اچانک وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ تو سمندر میں ڈوبنے سے کیسے بچے؟ توحید کے ذریعے، صرف ایک اللہ سے دعائیں کی۔ وہاں پہ غیر اللہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ حال ہے ان مشرکین کا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اور آج کا مشرک افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو تب بھی غیر اللہ کو پکارنے سے باز نہیں آتا، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پہ انہیں امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ سے زیادہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتے ہیں، امیر المؤمنین جناب علی کو پکارتے ہیں، جناب حسین کو پکارتے ہیں، جناب حسن کو پکارتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو پکارتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وَأَمَّا أَوْلِيَاؤُهُ، اور جہاں تک تعلق ہے اللہ کے اولیاء کا، یعنی کہ ان کو توحید میں پناہ کیسے ملتی ہے، توحید میں وہ پناہ کیسے لیتے ہیں، فرمایا فَيُنَجِّيهِمْ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، بچاتا ہے، بِهِ، اس کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ توحید کے ذریعے۔ کس سے؟ من قربات الدنیا والآخرہ وشدائدہما، دنیا آخرت دونوں کی پریشانیوں سے اور دنیا آخرت دونوں کے مصائب سے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو توحید فائدہ دیتی ہے کہاں؟ صرف دنیا میں۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کو توحید سے فائدہ ہوتا ہے دنیا کی پریشانیوں میں بھی اور آخرت کی پریشانیوں میں بھی۔ وَلِذَلِكَ، اسی لیے فَازِيَا إِلَيْهِ یونس، یونس علیہ السلام نے اس میں پناہ لی۔ کس میں؟ توحید میں۔ فَنَجَّاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو بچایا، مِن تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، ان تاریکیوں سے جن تاریکیوں میں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام کن تاریکیوں میں تھے؟ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، پانی کی تاریکی، رات کا اندھیرا بھی ہوتا تھا، تو تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں۔ تو اللہ نے ان کو نجات دی ان تاریکیوں سے۔ اس کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے؟ جی سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء میں آگے آ رہا ہے تذکرہ، اس لیے میں فی الحال خاموش رہتا ہوں، آگے تذکرہ آئے گا۔ وَفَازِيَا إِلَيْهِ، اور اس میں پناہ لی۔ کس میں؟ توحید میں۔ اتباع الرسل، رسولوں کے پیروکاروں نے۔ فَنَجَوْا بِهِ،
تو انہوں نے نجات پائی اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ توحید کے ذریعے. مما عذب به المشرکون فی الدنیا، اس عذاب سے بچنے کے لیے جس کے ساتھ دنیا میں مشرکین کو عذاب دیا گیا. مشرکین کے اوپر عذاب آیا، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، کون سا؟ پانی کا. تو اب نوح علیہ السلام کے پیروکار بچے، نوح علیہ السلام بھی بچے، ان کے پیروکار بھی بچے اس عذاب سے. کس کی برکت سے؟ توحید کی برکت سے. وما اعد لهم فی الآخرہ، اور جو کچھ پھر ان کے لیے تیار کیا گیا ہے کہاں پہ؟ آخرت میں. ولما فزع الیہ فرعون، اور جب اس میں پناہ لی کس نے؟ فرعون نے. کس میں؟ توحید میں. فرعون نے جب توحید میں پناہ لی، عند معاینۃ الہلاک، ہلاکت کو دیکھتے ہوئے، جب موت نظر آئی، وادراک الغرق، اور غرق ہونے کو پاتے ہوئے، لم ینفعہ، تو توحید نے اس کو فائدہ نہیں دیا. کیوں؟ لأن الایمان عند المعاینۃ لا يقبل، کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا جاتا عند المعاینہ. کب؟ جب دیکھا جا رہا ہو. کس کو؟ موت کو، موت کے فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ غافر میں آیت نمبر 85 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا، کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تب ان کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا. اور یہ جو فرعون کا واقعہ ہے یہ اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا. فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق نے پا لیا، جب غرق ہونے لگا، قال، کہنے لگا، آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان اس بات پہ لایا کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس اللہ پہ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، موسیٰ ایمان لا چکے ہیں، میں بھی ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ الآن، اب وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، جبکہ پوری زندگی تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادی تھا. تو دیکھیں پناہ اس نے کس میں لی ہے؟ توحید میں. اگرچہ اس موقع پہ توحید میں پناہ لینے سے اسے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ لیٹ ہو چکا تھا. اگر وقت پہ توحید میں پناہ لیتا توحید اس کو فائدہ دیتی. ہذہ سنت اللہ فی عبادہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے اپنے بندوں میں، یہ اللہ کی سنت ہے اپنے بندوں میں. فما دفعت شدائد الدنیا بمثل التوحید، دنیا کی مصیبتوں کو کسی ایسی چیز کے ساتھ دور نہیں کیا جا سکتا جو توحید کی طرح ہو. توحید دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر علاج ہے، سب سے بہتر میڈیسن اور علاج دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ توحید. فما دفعت، نہیں دور کی جا سکتی، شدائد دنیا، دنیا کی مصیبتیں، بمثل التوحید، توحید جیسی کسی چیز کے ساتھ. ولذالک، اسی لیے، کان دعاء الکرب بالتوحید، اسی لیے پریشانیوں کی دعا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ توحید کے ساتھ ہے. یعنی کہ اشارہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 6345 کی طرف 6345، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 2730 کی طرف 2730. راوی ہیں عبداللہ ابن عباس کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشانیاں آتی تھیں تو کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. دیکھیں دعا میں لا الہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ. پریشانی کے موقع پہ آپ
یہ دعا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، یا اللہ پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ یہ کر، یا اللہ یہ کر، لیکن آپ نے اس موقع پہ توحید کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ بچائے گا مصیبت سے، یہ دور کرے گا کس کو، پریشانی کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے، الحلیم جو بڑا بردبار ہے۔ پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا کیا ہے، رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ جو آسمانوں کا رب ہے، وہ اللہ جو زمینوں کا رب ہے، وہ اللہ جو شاندار عرش کا رب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، ودعوت ذی النون التی ما دعا بها مکروب الا فرج اللہ کربہ بالتوحید، اور مچھلی والے نبی کی دعا، مچھلی والے نبی کون ہیں؟ یونس علیہ السلام۔ نون کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو۔ مچھلی والے نبی کی دعا، التی وہ دعا، التی صفت ہے کس کی؟ دعویٰ کی، وہ دعا ما دعا بها مکروب، جس کے ساتھ جب بھی کوئی مکروب دعا کرے، پریشان حال شخص دعا کرے، مصیبت زدہ شخص دعا کرے، الا فرج اللہ کربہ، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ یہ جو مچھلی والے نبی کی دعا ہے، جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ جو بھی بعد میں یہی دعا کرے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کریں گے، یہ دعا بھی بالتوحید کس کے ساتھ ہے؟ توحید کے ساتھ ہے۔ اشارہ ہے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3505 کی طرف، 3505، اور یہی دعا مسند احمد میں بھی آئی ہے۔ راوی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دعوت ذی النون، مچھلی والے نبی کی دعا، اذ دعا وہو فی بطن الحوت، جو انہوں نے اس موقع پہ کی تھی جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، توحید، لا الہ الا انت۔ دیکھیں میرے جیسا کوئی ہوتا، آپ جیسا کوئی ہوتا، اور مچھلی کے پیٹ میں ہوتا، یا اللہ نکال یہاں سے، یا اللہ نکال یہاں سے، یا اللہ نکال یہاں سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ تو یہ کلمہ دعا بھی ہے میرے بھائیوں، یہ سبق لیں، یہ کلمہ دعا بھی ہے۔ جب آپ یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں اور دل میں کیا ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو یہ الفاظ دعا بن جاتے ہیں۔ پھر تو اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آگے سبحانک، تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ تو پاک ہے اس کمزوری سے کہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہو ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا ہوں، تو یہ تیری طرف سے ظلم و زیادتی نہیں ہے، تو ظلم و زیادتی کرنے سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ بھی دعا قبول کروانے کے لیے بہترین الفاظ ہیں کہ انسان اقرار کرے، اعتراف کرے کہ یا اللہ جو مصیبت آئی ہے اس کے پیچھے خود میں ہوں، اس کی وجہ خود میں ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ، کوئی بھی مسلمان آدمی فی شیء، کسی بھی معاملے میں، قطو، کبھی بھی یہ دعا نہیں کرے گا جو مچھلی والے نبی نے کی تھی، الا استجاب اللہ لہ، مگر اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور یہ الفاظ کس کتاب کے ہیں؟ ترمذی کے ہیں۔ اور یہ آیت کہاں آئی ہے؟ سورہ انبیاء میں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَلَا يُلْقِي فِي الْكُرَبِ الْعِظَامِ إِلَّا الشِّرْكُ، بڑی بڑی پریشانیوں میں نہیں مبتلا کرنے والی کوئی چیز سوائے شرک کے۔ بڑی بڑی پریشانیوں میں آپ کو مبتلا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ شرک۔ وَلَا يُنَجِّي مِنْهَا إِلَّا التَّوْحِيدُ، اور بڑی بڑی مصیبتوں سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ توحید۔ فَهُوَ مَفْزَعُ الْخَلِيقَةِ وَمَلْجَأُهَا وَحِصْنُهَا وَغِيَاثُهَا، تو یہ توحید جو ہے یہ مخلوق کے لیے جائے پناہ ہے، یہ گھبراہٹ کے موقع پہ
پناہ لینے کی جگہ ہے، وحسنھا یہ مخلوق کے لیے قلعہ ہے، وغیاثھا یہ مخلوق کے لیے مدد ہے، وباللہ توفیق اور توفیق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی اہمیت کو جاننے کی، توحید پہ آخری وقت تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھنا، توحید کے اوپر موت دینا، صحیح عقیدے پہ موت دینا۔ یا اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، یا اللہ درس میں شریک تمام احباب کو، ہمارے شاگردوں کو اور دیگر سب لوگوں کو یا اللہ شرک و بدعات سے محفوظ رکھنا، کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ دنیا میں بھی عزت دینا، آخرت میں بھی عزت دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔